آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. اسے آخر تک یہ دو نور عطا ہوئے. فرمایا فاتحہ کے اندر بھی دعا ہے اور اس میں بھی عطا بھی ہے، دعا بھی ہے، اس میں بھی اس میں بھی. ماں کہ آپ کی امت یہ پڑھے گی، اس کے ذریعے سے اس میں جو دعا ہے جو مجھ سے مانگے گی، جو بھی مانگے گی میں عطا کروں گا. یہ معمولی بات نہیں. تم سوئے ہوئے ہو، جاگو. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حضور کون سا بڑا تحفہ ہے سورہ فاتحہ کا. وہ ہم نے فاتحہ سمجھا مر جائے فاتحہ پڑھ لو بس اتنا ہی ہے. اور یہ بات نہیں. یہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے ساری زندگی سے پڑھنا ہے، اور دن میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں. اگر میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ایک بات پوچھوں تو ضرور بولیں گے، بڑے نہ بولیں پر چھوٹے ضرور بولیں. میں پوچھوں کہ فجر کی رکھتے ہیں کتنی، چھوٹے بولیں، بڑا بولیں، چھوٹے بچے. ہاں کتنی ہیں فجر کی رکھتے ہیں؟ ظہر کی، عصر کی، جی، اور مغرب کی، اور عشاء کی. اب بڑوں کا اتفاق ہے اس کے ساتھ جو چھوٹے کہہ رہے ہیں؟ اتفاق ہے یا کوئی کمی بیشی ہے؟ نہیں. اگر غلط ہے تو بتائیں، میں ابھی اصلاح کر دوں. ان بچوں کو بھی بتا دوں تم غلط کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ان بچوں نے کہاں سے یہ سیکھا ہوگا؟ کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یا تو آپ نے بتایا ہوگا یا حضرت میاں صاحب نے بتایا ہوگا، ان علماء نے بتایا ہوگا کہ یہ اتنی رکھتے ہیں. اب یہ بات کہنے کے بعد میں کہتا ہوں میں بھی غور کروں، سوچوں کہ میں بھی صبح کی 4 پڑھتا ہوں، ظہر کی 12 پڑھتا ہوں، عصر کی 8 پڑھتا ہوں، اور مغرب کی 7 پڑھتا ہوں، عشاء کی 17 پڑھتا ہوں. کیا ایسا ہے؟ میں علماء سے بھی پوچھوں گا، اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. کیا ہم اتنی پڑھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کہیں جلسہ ہو رہا ہے کہاں کہ لیٹ ہو گئے جلدی کرو پڑھو اقامت. یہ سنت غیر موقع ہے، یہ عصر کی سنتیں غیر موقع ہیں، عشاء کی غیر موقع. کوئی بات نہیں، بس مجلس محفل ضروری تھی، آپ فوراً کھڑے جائے اقامت پڑھو جی، اقامت پڑھو، جلدی کرو. جلدی یہ ہوتی ہے کوئی بابا پرانا جو اٹھ کے سنتے نہ شروع کر دے. اگر اس نے سنتے شروع کر دی تو ہم اقامت پڑھتے ہوں گے تو یہ بات نہیں. حالانکہ یہ سٹیج کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جانے کہ جو بچوں کو ہم یہ تعلیم دیتے ہم خود عمل کیوں نہیں کرتے. اب بتاؤ جو چیز کرنے کی ہے ہم اس طرف نہیں جاتے. تو سورہ فاتحہ جتنی رکھتے ہیں اتنی بار سورہ فاتحہ بھی ہے. یعنی فجر کی 4 رکھتے ہیں تو 4 بار، اور ظہر کی 12 کتنی ہیں تو کتنی بار سورہ فاتحہ، عصر کی کتنی بار سورہ فاتحہ، مغرب میں کتنی رکھتے ہیں کتنی بار سورہ فاتحہ، عشاء میں کتنی بار سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ میں کوئی چیز تو ایسی ہے کہ جس کا اتنا تکرار ہے کہ دن رات بھری ہوئی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ. کوئی بات تو ہے، لیکن افسوس کہ میں بھی پڑھ جاؤں، آپ بھی پڑھ جاؤں، ہمارے امام صاحب بھی پڑھ جائیں. اب رمضان شریف بھی آنے والا ہے جی. بالکل آج تو شعبان کی بھی پہلی ہو چکی ہے، تو اب شعبان کا بھی آغاز ہو گیا، رمضان آیا. اب کہیں کہ مولوی لاؤ، ایک حافظ لاؤ جو ہمیں تراویح کی نماز پڑھے، پر جلدی یہ 10 منٹ میں ایک سانس میں کریں اللہ اکبر ثنا پڑھے، اور پھر اسی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے رکن اللہ اکبر. آواز آئے تو بس اللہ اکبر کی کہ رکوع میں گیا ہے، سجدے میں گیا ہے، اٹھا ہے. بوڑھا آدمی جو ہے وہ تو ایک سجدہ بھی نہیں ادا کر سکتا، دو رہے اتنی فاسٹ سپیڈ میں. پھر بعد میں وہ کہتے ہوتے ہیں ہم نے تو 10 منٹ میں پڑھا دی، کسی نے پتہ نہ میں پڑھا دی، بہت تیر مارا تو 20 میں پڑھا دی. پر اس سورہ فاتحہ کے اس نور کے ساتھ یہ معاملہ سوچو تو صحیح. وہ ہمیں پیاس لگی ہو تو پیاس نہ بجھے تو کیا کرو گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کرو گے؟ پانی پیو گے یا نہیں؟ اب پھر پیاس لگے پھر کیا کرو گے؟ اب پھر پیاس لگے پھر کیا کرو گے؟ عجیب بات ہے، ہمارے اندر کی زمین خشک ہو چکی ہے،
ضرورت ہے پانی کی کہ سورہ فاتحہ کا پانی پلایا جائے، مگر پھر بھی ہم نہیں پیتے۔ باڈی اگر یہ پانی مانگے اس کو پلا دیتے ہیں، مگر ہماری روح مانگتی ہے ہم اسے نہیں پلاتے۔ تو حضور تو معراج کی رات نماز ہی نہیں، نماز کی اندر کے بھی نور لائے ہیں، وہ اندر کے نور بھی لائے ہیں۔ وہ نور جو ہیں، اب ہم نے کتنا اس نور کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ فاتحہ اب ہمارے قاری سے محسوس نہ کرنا، یہ قاری لوگ جو ہیں کہا یہ فاتحہ صرف اس لیے ہے کہ اسے سر لگا کے پڑھنا ہے، بس پر ایک سانس میں پڑھ دی، واہ واہ سبحان اللہ، وہ کمال کر دیا، لیکن اس کے اندر پیغام کیا ہے، اس میں کیا کہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ آپ بتاؤ کہ اس پڑھنے کا فائدہ سوائے اگر اس میں بھی فائدہ تب ہوگا جب سب صرف اللہ کا کلام سمجھ کے اور لوگوں تک، اس لیے کہ لوگ اللہ کا کلام سنیں اور اتنی دیر کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں گے، ایک نیکی کا کام کر رہے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر معنی بھی جانے اور سمجھے اور سمجھایا جائے تو پھر اس شخص کی اس حاضری کا عالم کیا ہوگا۔ اسے یہ نور جو ہے، اس نور کے ساتھ نور والا معاملہ کرو۔ بس آج کا یہ پیغام ہے۔ یہ معراج جو ہے نا، تو جب جو ہمارے مولانا کیا عمیر منیر صاحب، اب ان دولہ کیا ہوتا ہے؟ دولہ اس کی زندگی کا ایک پی کا دن ہوتا ہے، عروج کا دن ہوتا ہے، یعنی معراج۔ تو معراج جو ہے تو یعنی عروج کا دن ہے اس کے لیے۔ اب مومن کی معراج تو نماز کے اندر ہے۔ اب دیکھیں نا کہ عروج تو مومن کا عروج نماز کے اندر ہے۔ اب ہماری ان نوجوانوں جب دولہا بنتے ہیں تو ہر بندے کی نظر اس دولہا پر ہوگی، یہ بات ہے نا۔ تو کتنا بڑا اس کا عروج، ہر بندہ اب کیوں آئے ہو، وہ فلانے کی شادی ہے نا، اور کیوں، بڑے سے پوچھو، چھوٹے سے پوچھو، مرد سے پوچھو، عورت سے پوچھو، وہ یہی جواب دے گا، یہ جاتی ہے۔ تو جب مومن نماز کے اندر ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، رب کریم اس کی طرف، اس پر اپنی رحمتوں کی نچھاور کر رہا ہوتا ہے، اور ملائکہ ادھر متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب کا بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ پاک بھی اس کے جواب میں ارشاد فرماتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، اللہ پاک وہاں بھی فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ ہمارا انتہائی کلوز ریلیشن کا ورڈ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ آیت جو ہے بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہے ہم ہیں، تو ہے ہم ہیں، تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، حاضر ہیں جی۔ اب یہ اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا؟ تو سورہ فاتحہ جو یاد ہوتی ہے، ذرا اس کا معنی بھی پڑھ لینا، کبھی اس کی تفسیر بھی جان لینا، کبھی اس کے رموز بھی تھوڑے سے جان لیں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 گھنٹے کا کام نہیں، اگر روزانہ بھی 10-10 منٹ دیں تو 2 گھنٹے میں بہت کچھ اس کے بارے میں۔ تو جو نماز ہم نے پڑھنی ہے تو سورہ فاتحہ کو کم از کم اس طریقے سے پڑھ لیں جو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں رب سے بات کری یا کہنا وہ تو ہاتھ ادھر رکھا ہوا ہے جی، کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، یہ نہ ہو، بلکہ نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا